اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ ہم جانتے ہیں یہ آیہ کریمہ سب سے پہلی وحی ہے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکے میں نازل ہوئی، اور جس میں حکم دیا گیا پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے جس نے آپ کو خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے۔ اسی بنیاد پر ہم نے آپ کی خدمت میں آؤ کتاب پڑھیں پروگرام کا آغاز کیا ہے، تاکہ کتاب کے ذریعے ہمیں جو نصیحت اور علم اور حقیقت سے ہمیں جو آشنائی ہوتی ہے، پہچان ہوتی ہے، وہ کنہیں اور چیزوں سے وہ آشنائی نہیں ہوتی۔ مگر یہاں افسوس کا مقام اس طریقے سے پیش کرنے کے قابل ہے کہ ہم وہ لٹریچر یا وہ کتابیں جن میں اخلاق خراب کرنے کی ساری باتیں ہیں، جو گناہ کی طرف انسان کو مائل کرتی ہے، یا وہ تصویریں کہ جن کو شریف آدمی واقعاً نہ دیکھ پائے، یا جن کتابوں کو گھروں میں لانے کی اجازت نہ ہو جہاں شرافت اور حیا پائی جاتی ہو۔ بے حیائی کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے، بے حیا لوگ تو تصویروں سے زیادہ اپنے گھر میں عریاں اور بے لباس رہتے ہیں، لیکن اس لٹریچر کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اور وہ آتے بھی بعد میں مارکیٹ میں ہیں اور بکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مگر جو کتابیں حق و حقیقت کو بیان کرتی ہیں، ان کتابوں کو واقعاً مارکیٹ میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے اور لوگ خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کیونکہ ان باتوں کا حقیقت سے سامنا کرنا انسان کے لیے دشوار ہوتا ہے۔ اس لیے ہم نے آؤ پڑھو، آؤ کتاب پڑھو، آؤ کتاب پڑھیں پروگرام کا آغاز کیا ہے، جس میں ہم نے کتاب صحیفہ کربلا کو، جو ایک عالم فاضل اور بہت ہی عظیم دانشور عالم کی تالیف ہے، علی نظری منفرد، اور اس کا ترجمہ اردو زبان میں عالم فاضل دانشور حجت الاسلام والمسلمین نثار احمد زین پوری نے اس کو اردو جامہ پہنایا ہے۔ یہ کتاب کربلا کے عنوان سے بہت ہی عظیم ہے، اس لیے کہ اس کتاب میں کربلا سے متعلق وہ ساری باتیں، یعنی مدینے سے جب نکلتے ہیں تو راستے میں مکے تک کیا حالات رونما ہوئے، اور مکے سے کوفہ کے راستے میں کیا حالات اور کیا کہا اور کس سے ملاقات ہوئی، وہ ساری باتیں اس کتاب میں تحریر کی گئی۔ اور اس کے بعد مدینے مکے کی جانب سے کوفہ کی طرف نکلتے وقت کربلا میں کس طریقے سے پہنچے اور وہاں پر کیا حالات رونما ہوئے، 10 محرم کو کیا حالات رونما ہوئے، 5 محرم کو کیا حالات رونما ہوئے، ساری باتیں، یہاں تک کہ پھر اسیران اہل حرم کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام، اور پھر شام سے کربلا، اور کربلا سے پھر مدینہ کس طریقے سے واپس آئے، کربلا کے بعد کن کن لوگوں نے خون امام حسین علیہ السلام کا انتقام لینے کے لیے مثلاً پہل کی، وہ ساری باتیں اس کتاب میں بیان کی گئی ہیں۔ اس لیے ہم نے چاہا کہ زمانہ محرم بھی قریب ہے، اور کیوں نہ ہم آؤ کتاب پڑھیں میں اس کتاب صحیفہ کربلا سے اپنی اس گفتگو کا آغاز کریں۔ اگر ہم واقعاً ان باتوں سے دلچسپی لیں گے تو ہم بہت جلدی بہت ساری کتابیں آج کی میڈیا کے زمانے میں جلدی پڑھ جائیں گے، اور ہم آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں، بس آپ ہمیں اپنا ساتھ دے دیجئے۔ کل کی گفتگو میں ہم نے آپ کی خدمت میں صحیفہ کربلا سے پیج نمبر 69 سے لے کر پیج نمبر 76 تک ہم نے آپ کی خدمت میں لائیو پروگرام پیش کیا تھا، لیکن چونکہ اس میں ہر روز بہت زیادہ بیزی ہو جائیں گے، اس بنیاد پر ہم اب ریکارڈ کی طرف آ گئے ہیں، لہذا آپ اس کو پڑھیے۔ اس میں ہم کچھ سوالات بھی کریں گے، آپ ان کے جوابات بھی انشاءاللہ پیش کریں گے۔ آئیے آج کی گفتگو ہماری پیج نمبر 76 سے شروع ہوتی ہے۔ یہاں تک ہم نے آپ کی خدمت میں کل بتا دیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام
جب یہ مکمل ارادہ کر چکے کہ اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا اور بیعت یزید کا انکار کر چکے، تو امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کے مزار پر گئے، والدہ گرامی کی قبر کی زیارت کی اور آپ کی عظمتوں کو یاد کیا، آپ کی محبتوں کو یاد کیا۔ والدہ گرامی کی قبر کے بعد آپ امام حسن علیہ السلام کی قبر پر آئے اور امام حسن علیہ السلام کی قبر سے رخصت ہو کر غم زدہ حالت میں آپ اپنے بیت الشرف یعنی گھر پہنچے۔ گھر پہنچنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے ایک خط لکھا اور اس خط میں آپ نے وصیت تحریر کی، اور یہ وصیت جناب محمد حنفیہ علیہ الرحمہ کو پیش کی۔ آپ مدینے سے مکے کی جانب بالکل جب روانگی کا ارادہ کر لیتے ہیں تو آپ ایک خط تحریر کرتے ہیں۔ وہ وصیت اس طریقے سے آپ نے تحریر کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنِّي لَمْ أَخْرُجْ أَشِرًا وَلَا بَطِرًا وَلَا مُفْسِدًا وَلَا ظَالِمًا وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم أُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي عَلِيَّ بْنَ أَبِي طالب علیہ السلام فَمَنْ قَبِلْنِي بِقَبُولِ الْحَقِّ فاللہ اولا بالحق ومن رد علی ھذا اصبر علی یقضی اللہ بینی وبین القوم بالحق وہو خیر الحاکمین۔ اس وصیت کا مطلب یہ ہے کہ جناب محمد حنفیہ کو یہ وصیت دیتے ہوئے امام نے تحریر کیا، حمد الہی کے بعد، اما بعد، میں فتنہ و فساد برپا کرنے یا اپنی شہرت کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، بلکہ میں تو اپنے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ اور اس اصلاح میں کیا کام کروں گا؟ میں نے نیکیوں کا حکم دینے، برائیوں سے روکنے اور اپنے جد و علی علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت کی پیروی کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ اگر حق کی طرف دعوت کو کوئی قبول کرے گا تو خدا حق قبول کرنے کے لیے زیادہ سزاوار ہے، اگر کسی نے اسے قبول نہ کیا تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ خدا میرے اور اس جماعت کے درمیان میں فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کے بعد جناب حنفیہ کو لکھتے ہیں، بھائی یہ تمہارے لیے میری وصیت ہے، توفیق صرف خدا کی مدد سے حاصل ہوتی ہے اور میں اسی کی ذات پر توکل کرتا ہوں اور اسی کی طرف انابت کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے خط کو تمام کیا اور اس پر اپنی مہر لگائی اور جناب محمد حنفیہ کے حوالے کر دیا۔ جب جناب محمد حنفیہ کو اس بات کی مکمل طور سے اطلاع اور خبر ہوئی کہ امام حسین علیہ السلام مدینے کو چھوڑنے کا ارادہ کر چکے ہیں، تو آپ امام حسین کے پاس آئے اور عرض کی، بھائی آپ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں اور میں ہر ایک کو مشورہ دیتا ہوں، آپ کی تو بات ہی دوسری ہے، آپ کو اس بات سے بے نیاز سمجھتا ہوں کہ میں مشورہ دوں۔ یزید کی بیعت سے پہلو تہی کیجئے، یعنی بچیے، اور جہاں تک ہو سکے ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کرتے رہیے اور پھر لوگوں کے پاس اپنے نمائندے بھیجتے رہیے اور انہیں اپنی طرف دعوت دیجئے۔ اگر وہ آپ کی دعوت کو قبول کریں اور بیعت کر لیں تو اس پر خدا کا شکر کیجئے، اور اگر وہ بیعت نہ کریں تو آپ کی شان اور عظمت پر ان باتوں سے کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اگر آپ کسی شہر میں وارد ہوں اور وہاں کے لوگ آپ کی بیعت کے سلسلے میں تردد کا شکار ہو جائیں تو آپ وہاں سے ہٹ جائیے۔ امام حسین علیہ السلام نے جب جناب محمد حنفیہ کی ان باتوں کو سنا تو امام حسین نے کہا، بھائی آپ ہی بتاؤ میں کہاں جاؤں؟ اس وقت جناب حنفیہ نے عرض کی، مکہ تشریف لے جائیے، اور اگر دیکھیں کہ شہر اقامت کے لیے مناسب ہے، یعنی وہاں ٹھہرنے کے لیے ٹھیک ہے، تو آپ وہاں رہ جائیے،
اور اگر محسوس کرے کہ مکہ آپ کے لیے امن کی جگہ نہیں ہے تو پھر آپ بیابانوں اور جنگلوں میں نکل جائیے اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیے۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محمد حنفیہ تو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، تو پھر انہیں محمد بن حنفیہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ تاریخ نے اس سلسلے میں بیان کیا، محمد بن حنفیہ جناب محمد کی والدہ گرامی کا لقب تھا اور آپ انہی کے لقب سے منسوب ہو گئے، اور آپ کی والدہ گرامی کا نام خوار تھا، آپ کی والدہ گرامی کا نام خور تھا۔ اس بنیاد پر آپ جو ہے والدہ کے لقب سے مشہور ہو گئے، اس بنیاد پر آپ کو محمد بن حنفیہ کہا جاتا ہے۔ جناب محمد بن حنفیہ نے جب یہ مشورہ دیا، امام حسین علیہ السلام نے آپ کے اس مشورے کو سننے کے بعد کہا، بھائی تم نے بہترین مشورہ دیا، خدا تمہارے مشوروں کو قبول کرے، پسند آئے۔ اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے ان کا شکریہ ادا کیا اور فرمایا، اے بھائی خدا تمہیں جزائے خیر عطا کرے، تم نے اچھا مشورہ دیا۔ فی الحال میں مکے کی طرف جا رہا ہوں، خود میری اور میرے بھائیوں اور میری پیروی کرنے والوں کی بھی یہی رائے ہے کہ میں مکے کی طرف جاؤں، لیکن آپ مدینے میں رہ کر میرے پاس ضروری خبریں بھیجتے رہیے گا۔ جناب محمد حنفیہ کو ایک بہت ہی شدید عذر تھا، یعنی آپ کا پیر وغیرہ بہت زیادہ زخمی تھا، جس کی بنیاد پر آپ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نہ جا سکے۔ جب آپ نے محمد حنفیہ کو یہ بات کہی تو اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں بعض روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ امام حسین نے عراق کی طرف روانہ ہوتے وقت زوجہ رسول ام سلمہ سلام اللہ علیہا کو بلوایا، اور ام سلمہ کو وہ کتابیں اور وہ وصیت عنایت کی دے دی جو آپ کے پاس دوسرے ائمہ ہدیٰ اور آپ کے پاس مثلاً امانتیں تھی۔ اور یہ وصیت جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہا نے کربلا کے واقعے کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کے سپرد کی اور لوٹا دی۔ اس وقت جب جناب ام سلمہ کو بھی خبر ہوئی تو بنی ہاشم، بلکہ دھیرے دھیرے یہ بات پورے مدینے میں گونج گئی اور گشت کر گئی کہ امام حسین فرزند رسول الثقلین مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ تو اس وقت بنی ہاشم کی عورتوں نے ایک دوسرے کے گھر جمع ہونا شروع کیا اور ایک دوسرے سے یہ کہنا شروع کیا کہ جلدی ہی وفات پیغمبر کے بعد امام حسین علیہ السلام کی والدہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ پھر آپ کے بھائی امام حسین علیہ السلام، امام حسن بھی رخصت ہو گئے، آپ کے بابا امیر المومنین بھی رخصت ہو گئے۔ اب اے حسین آپ بھی ہمیں یہ داغ فرقت دے کے جا رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے بنی ہاشم کی عورتوں کو صبر کی تلقین کی، اور ایک مرتبہ آپ کی پھوپھی نے کہا جو رشتے میں لگتی تھی کہ میں نے ہاتف کی آواز سنی ہے جو کہتا وَأَنَّ قَتِيلَ الطَّفْعِ مِنْ آلِ ہاشم أَذَلَّ رِقَابًا مِنْ قُرَيْشٍ فَذَلَّتْ۔ امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں نے ہاتف غیبی کی آواز سنی کہ آل ہاشم میں سے کربلا میں شہید ہونے والے قریش کے سرغناؤں کو ذلیل کر دیا اور وہ ذلیل ہو گئے۔ جب یہ امام حسین نے یہ بات سنی تو عورتوں کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے کہا کہ بے شک خدا کا یہ حتمی فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ میرے ساتھ، یعنی میں شہید ہو کے رہوں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی اپنی شہادت سے واقفیت رکھتے تھے۔ تو یہاں پر کئی روایات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنی شہادت سے واقفیت رکھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ عبداللہ بن عباس نقل کرتے ہیں جس وقت امام حسین علیہ السلام عراق جا رہے تھے، میں آپ سے ملاقات کے لیے گیا اور عرض کی اے فرزند رسول، میں آپ کو خدا کی قسم دے کر کہتا ہوں عراق نہ جائیے، اس سفر کو ترک کر دیجئے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اے عباس کے بیٹے، کیا تم نہیں جانتے کہ سرزمین عراق میرے لیے اور میرے باوفا اصحاب کے لیے جائے شہادت ہے؟ میں نے عرض کی یہ خبر آپ کو کہاں سے ملی؟ فرمایا یہ ان رازوں میں سے ایک راز ہے جن سے میں آگاہ ہوں، اور یہ ایسا علم ہے جو مجھے عطا ہوا ہے۔
بہقی نے بھی اپنی تاریخ میں نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام سے فرمایا، بہشت میں تمہارے لیے ایک درجہ ہے جس پر شہید ہو کر ہی پہنچو گے، لہذا جب دشمن کی فوج امام حسین سے جنگ کی تیاری کر رہی تھی، آپ کو اس وقت یہ علم تھا کہ شہید ہوں گے، اس لیے صبر سے کام لیا اور ہرگز بے قرار اور بے تاب نہ ہوئے، یہاں تک کہ درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ خدا آپ پر رحمت نازل کرے۔ مرحوم علامہ مجلسی کہتے ہیں، مدینے سے مکے کی طرف روانگی کے وقت ام سلمہ امام حسین کے پاس آئی اور کہا، بیٹا عراق کی طرف سفر کر کے مجھے غم زدہ نہ کرو، بے شک میں نے تمہارے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ فرمایا، میرا بیٹا عراق میں اس سرزمین پر قتل کر دیا جائے گا جسے کرب و بلا کہتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، نانی جان، خدا کی قسم میں اس کام کے نتیجے سے بخوبی واقف ہوں، لیکن اس راہ کو جاری رکھنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ مجھے کہاں اور کس دن شہید کیا جائے گا، میں اس شخص کا نام بھی جانتا ہوں جو مجھے شہید کرے گا، اس جگہ سے بھی واقف ہوں جہاں مجھے دفن کیا جائے گا، بلکہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میرے اہل بیت اور شیعوں میں سے کون کون میرے ساتھ شہید ہوگا۔ اگر آپ کربلا کا یہ منظر دیکھنا چاہتی ہیں تو دیکھیے۔ اس کے بعد امام حسین نے اپنے دست مبارک سے کربلا کی طرف اشارہ کیا۔ ام سلمہ بے قرار ہو گئی اور گریہ و زاری کے ساتھ کہا، خدا حافظ و ناصر۔ روایت ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کربلا میں وارد ہوئے تو اس سرزمین کا نام معلوم کیا، بتایا گیا کہ اس وادی کو کربلا کہتے ہیں۔ فرمایا کہ کرب و بلا سے جب ہم نے اپنے والد کے ہمراہ سفر صفین جاتے وقت اس سرزمین پر پہنچے تو والد نے یہاں ٹھہر کر اس کا نام معلوم کیا تھا تو لوگوں نے بتایا تھا کہ یہ کربلا ہے۔ والد نے فرمایا، یہ زمین ان کے اونٹوں کے بٹھانے کی جگہ ہے اور ان کا مقتل ہے۔ جب ساتھیوں نے اس جملے کے معنی معلوم کیے تو فرمایا، اس سرزمین پر آل محمد میں سے ایک جماعت آئے گی۔ امام حسین نے عبداللہ بن زبیر سے فرمایا، خدا کی قسم اگر میں کسی سوراخ میں بھی چھپ جاؤں تو یہ مجھے وہاں سے بھی نکال کر قتل کر دیں گے۔ خدا کی قسم وہ میرے اوپر اس طرح ستم روا رکھیں گے جس طرح قوم یہود شنبے کے دن سرکشی اور نافرمانی پر اصرار رکھتی ہے۔ روایت ہے کہ امام حسین علیہ السلام بار بار فرماتے تھے، خدا کی قسم مجھے گروہ بنی امیہ اس وقت تک نہیں چھوڑے گا جب تک کہ میری کٹی ہوئی رگوں سے خون نہ بہہ جائے گا، اور جب وہ ایسا کریں گے تو پھر خدا ان پر ایسے آدمی کو مسلط کرے گا جو انہیں ذلیل کرے گا۔ ابراہیم بن سعید جو کہ زہیر بن قین کے ساتھیوں میں سے تھے، جب اثنائے راہ میں وہ امام حسین سے آ ملے تو سنا کہ امام حسین نے زہیر سے فرمایا، اے زہیر، میں اپنی جائے شہادت سے واقف ہوں، اور اپنے سر اقدس کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، اسے زہیر بن قیس انعام پانے کی امید میں یزید کے پاس شام لے کے جائے گا، لیکن یزید اسے کچھ نہ دے گا۔ یہ سلسلہ ہے گفتگو آؤ کتاب پڑھے میں ہم نے صحیفہ کربلا کتاب کو آپ کی خدمت میں 76 سے 82 تک صفحے پیش کر دیے ہیں۔ ان صفحات سے ہم نے حاصل کیے ہیں 5 سوال، آپ ان کے جوابات بھیجیے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ مدینے سے نکلتے وقت امام حسین علیہ السلام نے اپنا وصیت نامہ کس کے سپرد کیا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ محمد حنفیہ کی والدہ گرامی کا لقب کیا ہے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ جو وصیتیں اور کتاب امام حسین علیہ السلام کے پاس تھی وہ آپ نے کس بی بی کے سپرد فرمائی؟ چوتھا سوال یہ ہے کہ جناب ام سلمہ نے وہ کتابیں اور وہ وصیتیں واقعہ کربلا کے بعد کس امام کے حوالے کی؟ پانچواں سوال یہ ہے امام حسین علیہ السلام نے یہ کس سے فرمایا کہ اگر میں سوراخ میں بھی چھپ جاؤں گا تو یہ اس وقت تک مجھے نہیں چھوڑیں گے جب تک مجھے قتل نہ کر لیں؟ ان 5 سوالوں کے جوابات آپ تحریر کر کے بھیج سکتے ہیں ہمارے اسی چینل کے کمنٹس باکس میں۔ ہم انشاءاللہ جو بالکل صحیح جواب تحریر کرے گا اس شخصیت کا نام پیش کریں گے اور اس کے لیے اسے انعام سے نوازا جائے گا۔ دیکھتے رہیے پروگرام، انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے اور بتائیں گے
کہ ان سوالوں کے جوابات کس نے بالکل صحیح پیش کیے۔ والسلام۔